بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس ہوگی۔ وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریف تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔ یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے، گھر میں مٹی کا چولہا بھی، اور نہ اس زمانے میں دولت کس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آ گئے۔ اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ لڑکا بھی قریب ہی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا، بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ غصے کا آنا بھی فطری تھا۔ غصے سے بھری ماں نے صرف اتنا کہا کہ جا، تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس رو پڑے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہو کہ یہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، وہ شریر لڑکا میں تھا جسے آج دنیا دیکھتی ہے، وہ کعبے کا امام بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ 2010 تک کے عالمی سروے رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی مقبول ترین شخصیت ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت عطا کی کہ ان کو اپنے گھر کا امام بنا دیا۔ اب نہ صرف وہ امام کعبہ ہیں، بلکہ حرمین کی نگران کمیٹی کے صدر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں، اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماؤں کو اس جانب توجہ دلائی کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دے اور غصہ یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کر بیٹھے، کیونکہ ماں کے لب کی ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب لکھ دیتی ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں والدین، بالخصوص مائیں، اولاد کی غلطیوں پر ان کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور صالح بننے کی دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر بیٹھتی ہیں۔ آپ سب کو یاد رکھیے، ایمان اور صحت کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں اولاد کو آنکھوں کا قرار کہا گیا ہے۔ زندگی کی رونق مال یا مکان یا خوبصورت لباس سے نہیں، بلکہ زندگی کی تمام تر بہاریں اور رونقیں اولاد کے دم سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے نبوت کی سعادت لینے کے باوجود اللہ سے اولاد مانگی۔ لہٰذا ہر اس عورت کا جو ماں ہے، فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی قدر کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بچے تو بچے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ شرارت نہیں کریں تو کیا بوڑھے شرارت کریں؟ کبھی بچوں کی شرارت سے تنگ آ کر ان کو برا بھلا مت کہیں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا۔ ہم یہاں حدیث کا مفہوم ذکر کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اللہ سے بری دعا نہ مانگو۔ ہو سکتا ہے جب تم ایسا کر رہے ہو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو۔ ماں باپ کے منہ سے نکلے جملے کہیں اولاد کا مقدر لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہارے بعد تمہارا نشان بن جاتے ہیں۔ یعنی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے دم سے ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اگر آپ کو امام حرم کا واقعہ اچھا لگا ہو اور آپ مناسب سمجھیں تو اسے ان تمام خواتین سے جو ماں ہیں،
شیئر کریں، ممکن ہے کوئی ایک ہی نصیحت قبول کر لے۔